بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں رجب بٹ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے آباء و اجداد کی گستاخی کی اور محرم کے جلوس میں کھڑے ہو کے نعرے لگائے اور گستاخانہ الفاظ استعمال کیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا اور 64,65,000 مربع میل کے حکمران رہے اور بہت ساری فتوحات کی اپنے دور میں۔ سب سے پہلے بحری بیڑا بنانے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میری امت میں ایک ایسی جماعت آئے گی جو سمندروں میں لڑائی لڑے گی، بحری لڑائی لڑے گی۔ تو یہ پیشن گوئی کی اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پوری ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے بہت ساری خدمات ہیں اور آپ کاتب وحی بھی ہیں۔ کاتب وحی صحابہ جن کی تعداد تقریباً 11 کے قریب ہے، ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی ہوتا ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی کتابت بھی کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے خطوط بھی لکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکرٹری بھی رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا سیکرٹری بنایا، وہی لکھنے کے لیے، خطوط لکھنے کے لیے ان کا انتخاب فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کا انتخاب فرمایا وہی لکھنے کے لیے، خطوط لکھنے کے لیے، کیا وہ کوئی عام آدمی ہوگا؟ کیا وہ کوئی ایسا آدمی ہوگا کہ جس کے اوپر اعتبار ہی نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھنے کے لیے، وحی لکھنے کے لیے جس شخص کا انتخاب کیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا، اس لیے تو آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ میں اور آپ اگر کسی شخص کو اپنے پرسنل لائف کے لیے یا پرسنل چیزیں جو ان کو لکھنے کے لیے اگر کسی کا انتخاب کرتے ہیں تو اس آدمی کا انتخاب کریں گے جس پر ہمیں اعتماد ہوگا کہ ہماری بات آگے لیک نہیں کرے گا، راز آگے نہیں لوگوں تک پہنچائے گا، اس پر آپ کو اعتماد ہوگا، یقین ہوگا، اس کو انسان یہ اپنے قریب رکھتا ہے، اپنے پاس رکھتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب نبی نے کیا، کیا نبی نے اس چیز کو نہیں دیکھا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکرٹری رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں، اللہم اجعل ہادی امتی کے امتی بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کی ہیں کہ یا اللہ ہدایت بھی عطا فرما، ہدایت کا ذریعہ بھی بنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کے ساتھ ایک تعلق بھی ہے، رشتہ بھی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں اور ام المؤمنین بننے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے رشتہ لیا ہے تو رشتہ کیا ایسے گھرانے سے لیں گے جو دین پر چلنے والا نہ ہو یا جس پر اعتماد نہ ہو، ایسے گھرانے سے رشتہ لیں گے؟ میں اور آپ رشتہ کریں تو ایسے اچھے گھرانے میں کرتے ہیں جہاں کوئی شکایت کا موقع نہ ملے۔ تو نبی نے بغیر سوچے سمجھے رشتہ کر لیا۔ نبی کو اعتماد تھا، مسلمان تھے، کامل ایمان پر تھے، اس لیے نبی نے رشتہ لیا اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین بنی، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں آپ کے سالے لگے اور حضرت ابو سفیان آپ کے سسر لگے۔ تو جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے کا حیا نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کا حیا نہ ہو، اس شخص تو اتنے لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے فالو کیا ہوا ہے اور اس کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں۔ تو ایسے شخص کو فالو کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخص گستاخی کرے، پہلے وہ اپنا ایمان ثابت کرے کہ وہ کس طرح کے ایمان پر ہے، وہ مسلمان ہے بھی یا نہیں۔ ہماری نظر میں تو وہ شخص مسلمان نہیں ہے کہ ایک صحابی رسول کی گستاخی کرے، نبی کی زوجہ ام المؤمنین کی گستاخی کرے
اور پھر ان کے والد حضرت ابو سفیان کی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرے تو وہ شخص کسی درجے میں بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ گستاخیاں جو ہوتی ہیں ان کی روک تھام یہ حکومت کو کرنی چاہیے، انتظامیہ کو کرنی چاہیے۔ آج بھی وہ دندناتا کر رہا ہے، بلاگ بنا رہا ہے، اور آج بھی وہ کھلے عام جو ہے گھوم رہا ہے۔ اس پر پہلے بھی FIR ہیں، کسی نے اس پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ جب مجرم آزاد گھوم رہا ہو، گستاخ آزاد گھوم رہا ہو، پھر کوئی سرفراہ اٹھتا ہے اور کوئی ایسا غیرت مند انسان پھر اٹھتا ہے معاشرے میں، پھر وہ قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے، پھر وہ اس پر گستاخ پر ہاتھ اٹھاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے، شور مچتا ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لے لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، فتنہ فساد برپا کر دیا، دہشت گردی ہو گئی، فلاں ہو گئی۔ تو اس طرح کی باتیں پھر جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بر وقت انتظامیہ کو اس پر نوٹس لینا چاہیے، اس پر FIR کرنی چاہیے، اس کو گرفتار کرنا چاہیے، اس کو سزا دینی چاہیے، جو قانونی سزا ہے۔ توہین رسالت کی یا توہین صحابہ کی جو سزا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اس رجب بٹ کو گرفتار کیا جائے، اس کو سزا دی جائے۔ آپ کا اس بارے میں کیا مطالبہ ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔